سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، ہم دروس اللغت العربیہ کا تیسرا حصہ بک 3 والیوم 3 کا اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج اس نشست میں انشاءاللہ ہم اس کا الدرس الثانی عشرہ یعنی لیسن نمبر 12 جو ہے اس کے کانسیپٹس پہلے پڑھیں گے اور پھر لیسن شروع کریں گے. اس لیسن میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ظرف، اور ظرف کو مفعول فی بھی کہتے ہیں. ظرف جو ہے یہ بھی ایک اسم ہے. ہم اس کو ڈیفائن یوں کرتے ہیں کہ اٹ از اے ناؤن ڈینوٹنگ ٹائم اور پلیس آف ایکشن. ظرف جو ہے یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی ایکشن کے ہونے کے ٹائم کو یا وہ ایکشن کہاں ہوا اس کو بتاتا ہے، تو اس کو ظرف کہتے ہیں. گویا کہ ظرف جو ہے یہ دو طرح کا پھر ہوگا، اور یہ ہم شروع سے دو طرح ہی کا پڑھتے آئے. ظرف یا یہ زمان کا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے ظرف و زمان، یا یہ مکان کا ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے ظرف و مکان. آپ کہتے ہیں خرجت لیلا، خرج فعل ہے، تو فاعل ہے، اور لیلن کیا چیز ہے؟ مفعول فی یا ظرف. یہ آپ کا ظرف کہلائے گا، یا اس کو ہم مفعول فی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں سأسافر، I shall travel tomorrow انشاءاللہ. تو سین حرف استقبال ہے، اسافر مضارع ہے، انا فاعل. غدن کیا ہے؟ غدن ظرف ہے، ایڈورب آف ٹائم یا ایڈورب آف پلیس کو ہم ظرف کہتے ہیں. مشیت مشیت میلن، فعل فاعل. میلن کیا ہے؟ میلن ظرف ہے. I traveled a mile. جلست عند المدیر، تو عند ظرف ہے، اور یہ دونوں ظرف جو ہیں یہ مکان کے ظرف ہیں. نمت
تحت الشجرۃ، تو تحت کیا ہے؟ ظرف مکان، تحت ظرف مکان ہے۔ کچھ ظروف ایسے ہیں جو مبنی ہیں اپنے اپنے انداز سے، جیسے اینا جو ہے ظرف ہے مبنی علی الفتحتی ہے۔ امس یہ بھی ظرف ہے، مبنی ہے لیکن علی، یعنی آخر میں کسرہ ہے تو یہ کسرہ ہی رہے گا، چاہے یہ مرفوع کی جگہ پہ آئے، منصوب کی جگہ پہ آئے، مجرور کی جگہ پہ آئے۔ اینا ہے تو یہ اینا اسی طریقے سے آئے گا۔ قطو اور حیثو، یہ بھی ظرف ہیں، مبنی ہیں علی الضمۃ، یہ ضمہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے متا اور ہنا، یہ مبنی ہے علی السکون، یہاں پہ اور یہاں پہ بیسیکلی سکون ہے، یوں سمجھنا ہونا اور متا میں۔ آپ کہتے ہیں متا خرجتو، پھر ہم پڑھتے ہیں کہ این تدرسو، ہم کہتے ہیں لم اغب، ام سے اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں اجلس ہنا، لم ازک ہذہ الفاکہۃ، لم ازک ہذہ الفاکہۃ قط، اور پھر آپ کہتے ہیں اجلس حیث شئت۔ یہ سارے جملے جو میں نے لکھے آپ کو سامنے میں دیکھیں، متا ظرف ہے، زمان مبنی بر سکون ہے، این ظرف ہے، مکان مبنی بر فتح ہے، امسی ظرف زمان ہے، مبنی بر کسرہ ہے۔ اسی طریقے سے ہونا ظرف ہے مکان کا، مبنی بر سکون ہے۔ قط ظرف ہے زمان کا، کبھی بھی ٹائم کو شو کر رہا ہے، تو قط ظرف مکان ہے، مبنی بر فتح، مبنی بر ضمہ ہے، اور حیث یہ ظرف ہے مکان کا، مبنی علی الضمہ ہے۔ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو اگرچہ ظرف ہوتے نہیں ہیں، وہ الفاظ جو ظرف
ہوتے نہیں، لیکن ظرف کے طور پر استعمال کر لیے جاتے ہیں، اور وہ نسب اینڈنگ کے ساتھ آتے ہیں. مثلا یعنی وہ نمائندہ بن کے آتے ہیں ظرف کے بیسیکلی. مثلا کلو، بعد، نصف، ربع. یہ جب ظرف کے طور پہ آتے ہیں تو پھر کل، بعد یوں استعمال ہوتے ہیں. مثلا کہتے ہیں سافرنا کل النہار، سافرنا یعنی اصل ظرف کون سی چیز تھی؟ اصل ظرف تھی نہار. ٹھیک ہے، النہار جب مضاف الیہ بنا کل کا، تو کل بیسیکلی اس کا سمجھنے کہ نائب الظرف کے طور پر آیا، لیکن اب اس نے نصب اینڈنگ لے لی، فتح والی اینڈنگ لے لی. سافر فعل ہے، نا فاعل ہے، کل ظرف ہے، اور یہ النہار کے اس پہ آ رہا ہے، لہذا یہ ظرف ہوگا زمانن، یہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. بقیت فی المستشفی بعد یوم، بقیت فی المستشفی بعد یوم. تو یہاں پہ بعد جو ہے یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. انتظرتک، انتظرتک ربع ساعۃ، میں نے تمہارا انتظار کیا کب تک؟ ربع ساعۃ. مشیت نصف کلومیٹر. تو یہاں پہ نصف جو ہے یہ ظرف کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اسی میں دوسری چیز یہ ہے کہ ظرف کی جو نعت ہے، یعنی یہ پہلی بات تھی کہ بعض حروف ایسے ہیں جو ظرف ہوتے نہیں، ظرف کے طور پہ ہم استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب استعمال ہوتے ہیں ظرف کے طور پر پھر وہ فتح کی اینڈنگ کے ساتھ آتے ہیں. اسی طریقے سے نمبر 2 جو بات ہے، نعت برائے ظرف. یعنی گویا کہ نعت جو ہے، ایڈجیکٹو جو ہے، یہ بھی نائب الظرف یوز ہو جاتی ہے. جلست طویلاً. طویلاً جو ہے یہ ایکچولی ظرف کے طور پر یہاں ظرف و زمان کے طور پر یوز ہو گیا. اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا جلست وقتاً طویلاً. ٹھیک ہے، اس صورت میں وقتاً جو تھا یہ ظرف تھا،
طویلاً ایکچولی اس کی نعت تھی، لیکن آپ نے طویلاً کو یہاں سے وقتاً کو یہاں سے ختم کر دیا اور طویلاً لے آئے، تو یہاں پہ یہ جو نعت تھی اس جملے کی وہ بیسیکلی یہاں پر ظرف کے طور پہ کام کرنے لگی، تو طویلاً جو ہے یہ اب یہاں ظرف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، ایسا اسم اشارہ جس کا بدل ظرف ہو، ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جئت ھذا الاسبوع، جئ فعل، تو فاعل، ھذا جو ہے اب یہاں پر یہ مفعول فی یا ظرف کہلائے گا، اور الاسبوع جو ہے یہ اس کا یہ بدل بن جائے گا اس کا۔ اور اس میں چوتھی اور آخری بات، عدد جو ٹائم کو یا جگہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو، ظرف کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں سرنا 100 کلومیٹر، سرنا 100 کلومیٹر۔ اب 100 ایکچولی کیا ہے؟ صرف فعل ہے، نا فاعل ہے، 100 جو ہے یہ عدد ہے نا، 100، یہ عدد اور یہ اس کا مضاف ہے پلس یہ اس کا مضاف الیہ آ رہا، یہ عدد اب یہاں پر ظرف و مکان کہلائے گا، اگرچہ یہ عدد ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں مکست فی، مکست فی بغداد 4 ایام، مکس فعل، تو فاعل، فی بغداد جار مجرور، 4 جو ہے یہ مفعول فی یا یہ ظرف کہلائے گا زمان کا، پلس یہ مضاف ایام مضاف، یعنی اصل ظرف کیا تھا؟ کلومیٹرن، اصل ظرف تھا ایامن۔ جب یہ مضاف الیہ بنے تو مضاف نے جو کہ عدد تھا ظرف کی جگہ لے لی، تو ہم اس کو ظرف کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ 4 یعنی کیسز ہیں نارمل ظروف کے استعمال کے علاوہ۔ پہلا کیس کیا تھا کہ وہ الفاظ جو ظرف کے طور پر استعمال تو ظرف ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہ ظرف کے طور پر جب استعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ فتح کے ساتھ آتے ہیں، جیسے کلو، بادو، نصف و ربع وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ ظرف کی جو نعت ہوتی ہے اس کو بھی ظرف کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہم نے کہا کہ اسم اشارہ جس کا بدل ظرف ہو وہ اسم اشارہ بھی ظرف کے متبادل کے طور پر آتا ہے۔ اور نمبر 4 ہم نے کہا کہ ایسا عدد جو ٹائم کو یا پلیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو وہ عدد بھی ظرف کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔